تو پھر قرآن کا فلسفہ شہادت کیا ہے؟ اور جیسا کہ میں نے کہا حدیث میں یہ لفظ استعمال ہوا ہے مقتول فی سبیل اللہ کے لیے، تو اس کا ربط کیا ہے؟ یہی در حقیقت دو کوسچنز ہیں کہ جن پر میں اس وقت گفتگو کروں گا، اور میں کہاں سے شروع کرنا چاہتا ہوں؟ سب سے پہلے لفظ شہادت کا لغوی مفہوم کیا ہے اسے سمجھیے، یہ کہاں سے بنا ہے؟ شہد یشہدو، موجود ہونا، حاضر ہونا، اس سے کیا بنتا ہے؟ اس میں فاعل شاہد، شاہد و غائب، جو موجود نہیں ہے وہ غائب ہے، جو موجود ہے وہ شاہد ہے۔ شہد یشہد شہودن و شہادتن، اس کے معنی کیا ہے؟ موجود ہونا۔ البتہ اس میں پھر اضافی مفہوم دو پیدا ہوئے۔ ظاہر بات ہے کہ اگر کوئی کہیں حادثہ ہوا ہے، کوئی وقوعہ پیش آیا ہے، کوئی قتل ہوا ہے، کچھ اور ہوا ہے، تو گواہی اسی کی معتبر ہوگی جو وہاں موجود تھا، آن دی اسپاٹ، آئی وٹنس۔ لہذا یہاں سے اس کے اندر گواہی کا مفہوم آ گیا، شاہد، گواہ۔ اور ایک اور دوسری بات، آپ کسی مشکل میں ہیں، کوئی آپ کو تکلیف پہنچا رہا ہے، کوئی آپ کو مار رہا ہے، تو آپ کے دوست ہیں، آپ کے ساتھی ہیں، لیکن موجود ہوں تو مدد کریں گے نا۔ اس لیے شہادت کا ایک مفہوم مدد کا بھی ہو گیا۔ یہ دو اضافی مفہوم ہیں۔ قرآن مجید میں اس دوسرے مفہوم میں سورہ بقرہ کے تیسرے رکوع میں فرمایا وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ اور اے لوگو، اگر تمہیں فی الواقع کوئی شک ہے کہ یہ کلام جو ہم نے اپنے نبی، اپنے بندے محمد پر اتارا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ہمارا کلام نہیں ہے بلکہ اس کا اپنا کلام ہے، تو تم اس جیسی ایک صورت بنا کر لے آؤ اور اپنے سارے مددگاروں کو بلا لو۔ تمہارے ہاں بڑے بڑے خطیب ہیں، ادیب ہیں، شاعر ہیں، پھر یہ کہ کاہنوں کے موکل ہیں، جنات، وہ انہیں کلام سکھاتے تھے، پڑھاتے تھے، سب کو بلا لو، اللہ کے سوا جو بھی مددگار ہوں۔ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اگر سچے ہو تو اس چیلنج کو قبول کرو۔ تو یہاں معنی کیا ہوئے؟ گواہ کے نہیں بلکہ مددگار کے۔ اسی طرح سورہ فتح میں فرمایا هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ وکفی باللہ شہیدا۔ وہی ہے اللہ جس نے بھیجا اپنے رسول کو صلی اللہ علیہ وسلم الہدا، قرآن حکیم دے کر، اور دین حق، ایک مکمل نظام زندگی دے کر، تاکہ غالب کریں اسے پورے کے پورے نظام زندگی پر۔ اور اللہ کافی ہے مددگار کے طور پر، کوئی مدد کرے نہ کرے، اللہ کافی۔ تو ایک تو مددگار کے معنی میں شہید کا لفظ آیا، اور دوسرا جو میں نے عرض کیا گواہی۔ اب یہاں سے اصل میں سارا فلسفہ قرآن کا جو ہے شہادت کا، وہ اس لفظ گواہی پر بیسڈ ہے۔ پہلے یہ جان لیجئے کہ گواہی جو ہے اس کے دو پہلو ہیں۔ آپ کسی مقدمے میں گواہ ہیں تو آپ کی گواہی کسی کے حق میں ہے، کسی کے خلاف ہے۔ مدعی کے حق میں ہے تو مدعا علیہ کے خلاف ہے، مدعا علیہ کے حق میں ہے تو مدعی کے خلاف ہے۔ تو شہادت کے لیے یہ دو تصور لازمی ہے۔ اس کے لیے نوٹ کر لیجئے، کسی کے حق میں ہو تو لام آئے گا، کسی کے خلاف ہو تو علی آئے گا۔ شہیدہ لہو، اس نے اس کے حق میں گواہی دی، شہیدہ علیہ، اس نے اس کے خلاف گواہی دی۔ لام اور علی کا یہ صلہ جو ہے، اس سے یہ بات بالکل ایک دوسرے سے اپوزٹ ہو جاتی۔ اسی معنی میں حضور کی ایک پیاری حدیث ہے، القرآن حجت لک او علیک، یہی لام اور علی، یہ قرآن یا تو حجت ہے تمہارے حق میں، تمہارے لیے دلیل راہ ہے، تمہارا امام ہے، تمہیں راستہ دکھائے گا، تمہاری ہدایت کرے گا،
اور اللہ کے ہاں بھی کھڑے ہو کر گواہی دے گا، اے اللہ تیرا یہ بندہ مجھ سے بڑی محبت رکھتا تھا، مجھے پڑھتا تھا، میری تلاوت کرتا تھا، مجھے سمجھتا تھا، مجھ پر تدبر کرتا تھا، تو وہ تمہارے حق میں گواہی ہو گئی۔ او علیکا، یا تمہارے خلاف، اے اللہ یہ بدبخت کہتا تھا کہ میں مانتا ہوں قرآن کو، اور مجھے پڑھتا تک نہیں تھا، اس نے کبھی مجھے کھول کر نہیں دیکھا، اور پڑھتا تھا تو بغیر سمجھے پڑھتا تھا، اور کچھ سمجھ بھی لیتا تھا تو عمل نہیں کرتا تھا۔ تو القرآن حجت لکا، یا تمہارے حق میں حجت اور دلیل، اور یا او علیکا، یا تمہارے خلاف۔ تو شہادت کا یہ معاملہ سمجھ لیجئے کہ کسی کے حق میں کسی کے خلاف۔ هي الحلقات تحفظني بآيات من القرآن، هي الحلقات تملأني بحب المصطفى العدنان، هي الحلقات تحفظني